سورہ غاشیہ۔ سورہ غاشیہ کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ غاشیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد۔ اس صورت میں ایک رکوع، 26 آیتیں، 92 کلمات اور 381 حروف ہیں۔ غاشیہ نام رکھنے کی وجہ، غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی چیز، اور اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ غاشیہ کہتے ہیں۔ سورہ غاشیہ سے متعلق حدیث۔ حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھ کر پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے ساتھ کون سی سورت کی تلاوت فرماتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں هل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ سورہ غاشیہ کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکیاں، کفار کی بدبختی، مسلمانوں کی خوشبختی، اہل جنت اور اہل جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور علم و حکمت پر اونٹ کی تخلیق، آسمان کی بلندی، پہاڑوں کو زمین میں نصب کرنے اور زمین کو بچھانے کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے۔ نمبر 3، اس سورت کے آخر میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کی ذمہ داری صرف نصیحت کر دینا ہے، کسی کو مسلمان کر کے ہی چھوڑنا آپ کی ذمہ داری نہیں، اور یہ بتایا گیا کہ جو کفر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بڑا عذاب دے گا، اور قیامت کے دن سب لوگ حساب اور جزا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ سورہ اعلیٰ کے ساتھ مناسبت۔ سورہ غاشیہ کی اپنے سے ماقبل سورت اعلیٰ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ اعلیٰ میں مسلمانوں، کافروں، جنت اور جہنم کے اوصاف اجمالی طور پر بیان ہوئے، اور سورہ غاشیہ میں ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ ترجمہ، بے شک تمہارے پاس چھا جانے والی مصیبت کی خبر آ چکی۔ هل اتاک، بے شک تمہارے پاس آ چکی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے دو عالم کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس ایسی مصیبت کی خبر آ چکی جو چھا جانے والی ہے۔ اس سے مراد قیامت ہے، جس کی شدتیں اور ہولناکیاں ہر چیز پر چھا جائیں گی۔ یوں ہی اس دن کافروں کے دلوں پر غشی اور چہروں پر سیاہی چھا جائے گی، جبکہ فرما بردار مسلمانوں کے دلوں پر خوشی اور چہروں پر روشنی چھا جائے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ ترجمہ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل و رسوا ہوں گے۔ وجوہ، کتنے ہی منہ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، قیامت کی خبر کا تذکرہ کرنے کے بعد یہاں ان احوال کا بیان کیا گیا ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے۔ چنانچہ بہت سے چہرے جو دنیا میں اللہ والوں کے روبرو اکڑتے تھے، وہاں ہر طرح ذلیل ہوں گے۔ قبروں سے سر کے بل چل کر محشر میں پہنچیں گے، وہاں منہ کالے، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے اور گلے میں طوق ہوگا۔ ہر دروازے پر بھیک مانگیں گے مگر دھتکارے جائیں گے، اور ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ ترجمہ، کام کرنے والے، مشقتیں برداشت کرنے والے بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں شدید گرم چشمے سے پلایا جائے گا۔ عاملۃ ناصبہ، کام کرنے والے، مشقتیں برداشت کرنے والے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین اسلام پر نہ تھے، بت پرست تھے، یا کتابی کافر جیسے راہب اور پجاری، کہ انہوں نے اپنی طرف سے عبادت و ریاضت کے نام پر محنتیں بھی اٹھائیں، مشقتیں بھی جھیلیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم میں جائیں گے۔ یوں ہی جوگی، سادھو لوگ کہ دنیا چھوڑتے، لذتوں سے منہ موڑتے اور تکالیف اٹھاتے ہیں، مگر آخرت میں کوئی صلہ نہیں، اور یوں ہی بد مذہبوں کی اپنے باطل عقائد کے تحفظ و ترویج میں کوششیں کرنا اور کتابیں لکھنا وغیرہ سب بے فائدہ رہیں گی، کیونکہ آخرت میں ثواب اور نجات کا مدار دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی پر ہے، اور وہ انہیں نصیب نہیں۔ بغیر روح جسم بیکار، اور بغیر ایمان عبادت برباد،
اور اگر آیت میں مشقت سے مراد آخرت کی مشقت ہے تو یہ اس مشقت کو اس لیے اٹھائیں گے کیونکہ انہوں نے کفر کے مقابلے میں ایمان کو اختیار نہیں کیا اور روزہ رمضان، گرمیوں کے حج اور جہاد کی تپشیں نہ جھیلیں، لہٰذا اس آگ کی گرمی جھیلنا پڑے گی جو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ اور مشقت کی صورت قیامت کے دن اس طرح ہوگی کہ وہ آگ کے پہاڑ پر چڑھیں گے، اتریں گے، جس مال سے زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس سونے چاندی کے پترے بنا کر ان کی پسلیاں، پیشانیاں داغی جائیں گی، ان کے جانور ان کے بدن میں سینگ گھونپیں گے اور انہیں پاؤں سے روندیں گے۔ یہاں مشقت کی چند صورتیں بیان ہوئیں، ان کے علاوہ نہ جانے وہ لوگ کیسی کیسی مشقت اٹھائیں گے۔ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ ترجمہ، انہیں شدید گرم چشمے سے پلایا جائے گا، ان کے لیے کانٹے دار گھاس کے سوا کوئی کھانا نہیں جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے نجات دے گا۔ تسقى من عين آنية، انہیں شدید گرم چشمے سے پلایا جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنمیوں کو جب پیاس لگے گی تو انہیں گرم چشموں کا پانی پلایا جائے گا جو ان کے اندرونی حصوں کو جلا کر رکھ دے گا، اور کھانے میں انہیں کانٹوں کی خوراک دی جائے گی جو پیٹ میں آگ لگا دے گی۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن عذاب مختلف طرح کا ہوگا، اور جن لوگوں کو عذاب دیا جائے گا ان کے بہت سے طبقے ہوں گے۔ بعض کو زقوم، تھوہڑ کا درخت کھانے کو دیا جائے گا، اور بعض کو غسلین یعنی دوزخیوں کی پیپ، اور بعض کو آگ کے کانٹے کھانے کو دیے جائیں گے۔ انہی مختلف اقسام کی وجہ سے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر جہنمیوں کے کھانے کے لیے مختلف اشیاء بیان کی گئی ہیں۔ نیز آیت نمبر 6 میں دریع کا لفظ ہے۔ دریع عرب میں خاردار زہریلی گھاس ہے جو جانور کے پیٹ میں آگ سی لگا دیتی ہے، نہایت بدمزہ اور سخت نقصان دہ ہوتی ہے۔ کفار کے ساتھ اس خوراک کی مناسبت یہ ہے کہ چونکہ کفار دنیا میں سور، سود، جوئے وغیرہ حرام کمائیوں کی پرواہ نہ کرتے تھے اور شریعت کی پابندیاں توڑ کر کھاتے تھے، اس لیے انہیں یہ کھانے دیے جائیں گے۔ لا يسمن، جو نہ موٹا کرے، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی ان سے غذا کا نفع حاصل نہ ہوگا، کیونکہ غذا کے 2 ہی فائدے ہیں، ایک یہ کہ بھوک کی تکلیف دور کرے، دوسرا یہ کہ بدن کو طاقت پہنچائے اور فربا کرے۔ تو یہ دونوں وصف جہنمیوں کے کھانے میں نہیں، بلکہ وہ کھانا تو حقیقت میں شدید عذاب کی ایک قسم ہے۔ وجوه يومئذ ناعمة، ترجمہ، بہت سے چہرے اس دن چین سے ہوں گے۔ وجوه يومئذ ناعمة، بہت سے چہرے اس دن چین سے ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیات میں کفار کے لیے وعیدیں بیان کی گئیں، اور اب یہاں سے ایمان والوں کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے چہرے عیش و خوشی میں اور نعمت و کرامت میں ہوں گے۔ مراد یہ کہ قیامت میں پرہیزگار مومنین چین میں ہوں گے، نہ انہیں سورج کی گرمی ستائے گی، نہ زمین کی تپش، نہ انہیں خوف ہوگا، نہ غم، نہ رب عز و جل کا عتاب ہو، نہ فرشتوں کی لعن طعن، نہ قیامت کی گھبراہٹ، کیونکہ یہ حضرات دنیا میں خدا عز و جل کے خوف سے بے چین رہے، اور دنیا میں خوف خدا کی بے چینی قیامت کے چین کا ذریعہ ہے۔ لسعيها راضية، ترجمہ، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے۔ لسعيها راضية، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی قیامت کے دن جب مسلمان اپنا مرتبہ اور ثواب دیکھیں گے تو وہ دنیا میں کیے جانے والے اپنے نیک اعمال پر راضی اور خوش ہوں گے، اور حقیقتاً نیکیوں پر خوش ہونے کا وقت بھی قیامت ہی ہے، کیونکہ اپنے انجام کی خبر نہیں، لہذا جب محشر میں اعمال کی مقبولیت دیکھیں گے تو خوش ہوں گے۔ یوں ہی مومنوں کے نیک اعمال نہایت اچھی شکلوں میں ان کے ساتھ ہوں گے، جن کو دیکھ کر انہیں دلی شادمانی ہوگی۔ في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين وجارية فيها سرر مرفوعة۔ ترجمہ، بلند باغ میں اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں جاری چشمے ہوں گے، اس میں بلند تخت ہوں گے۔ في جنة عالية، بلند باغ میں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، نیک اعمال کرنے والے جنت میں ہوں گے جو کہ شان کے لحاظ سے بھی بلند ہے اور مکان و جگہ کے لحاظ سے بھی اونچی ہے۔
مومنوں اور بلند جنت میں مناسبت یہ ہے کہ چونکہ مومن دنیا میں عاجز و مسکین بن کر رہے، تکبر اور غرور سے دور رہے، اس کے عوض رب تعالیٰ انہیں بلندی اور شان عطا فرما دے گا۔ لا تسمع فيها لاغية، اس میں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جنتی لوگ جنت میں نہ تو ناجائز بات سنیں گے جیسے جھوٹ، غیبت، اور نہ ہی تکلیف دہ باتیں جیسے لان، تان اور تشنی۔ یوں ہی جنتی نہ کوئی بے فائدہ بات سنیں گے اور نہ کوئی بےہودہ بات، اور نہ دوزخیوں کی چیخو پکار جس سے ان کے عیش و آرام اور لذت و راحت میں خلل آئے۔ اس آیت سے اشارتاً یہ بھی سمجھایا گیا کہ بےہودہ باتوں سے بچنا نیک لوگوں کا شیوا ہے، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی فضیلت کے طور پر اسے بیان فرمایا۔ فيها سرر مرفوعة، اس میں بلند تخت ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جنت میں ایسے بلند تخت ہوں گے جن کی بلندی 100 گز ہوگی، مگر جب جنتی ان پر چڑھنا یا ان سے اترنا چاہیں گے تو وہ تخت خود بخود اوپر یا نیچے آ جائیں گے۔ وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ ترجمہ، اور رکھے ہوئے گلاس ہوں گے اور صف در صف گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے اور بہترین قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ وأكواب موضوعة، اور رکھے ہوئے گلاس ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ چشموں کے کناروں پر ترتیب سے گلاس رکھے ہوئے ہوں گے جن کی ترتیب کا حسن اور صفائی دیکھنے سے بھی لذت حاصل ہوگی۔ جیسے اگر کسی کے خوبصورت کچن میں جائیں جہاں ہر چیز نہایت ترتیب اور نفاست سے رکھی ہو تو اس منظر سے ہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جنتی جب ان گلاسوں سے دودھ، شہد، شراب وغیرہ پینا چاہیں گے تو وہ انہیں خود ہی بھرے ہوئے ملیں گے۔ کوزے تو چشموں کے کنارے چنے ہوئے ہوں گے، جبکہ ان کے گھروں کا منظر بھی قابل دید ہوگا کہ وہاں قالین بچھے ہوں گے جو بہت آرام دہ اور نہایت ہی خوشنما ہوں گے، اور صف در صف گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ یہاں جدا گانا عرض ہے کہ گھر کی اشیاء کا نفاست و صفائی اور ترتیب سے ہونا ایک عمدہ خوبی ہے، لہٰذا گھروں میں جو اشیاء موجود ہوں انہیں ترتیب اور ڈھنگ سے رکھنا چاہیے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ترجمہ، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل، تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس صورت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر سن کر کفار نے تعجب کیا اور انہیں جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کارخانہ قدرت اور عجائبات عالم میں نظر کرنے کی ہدایت فرمائی کہ وہ دیکھیں، غور کریں اور سمجھیں کہ جس قادر حکیم نے دنیا میں ایسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں اس کی قدرت سے جنتی نعمتوں کا پیدا فرمانا کس طرح قابل تعجب اور لائق انکار ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا ہے؟ اونٹ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات۔ اونٹ قدرت کی عجیب صنعت ہے اور اس میں چند چیزیں بہت عجیب ہیں۔ نمبر 1، جانور زینت کے لیے پالے جاتے ہیں، یا کھیتی باڑی کے لیے، یا بوجھ لادنے یا سواری کے لیے، یا دودھ یا گوشت کے لیے۔ اونٹ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ نمبر 2، یہ ریت کا جہاز ہے اور یہ کانٹے اور معمولی چیزوں کو کھا کر گزارا کر لیتا ہے اور 10-15 دن بغیر کھانے پانی کے نکال لیتا ہے۔ نمبر 3، اونٹ میں اطاعت اور عشق کمال درجے کا ہے، چنانچہ ایک بچہ اس کو جہاں چاہے لے جائے اور ہدی کے اشعار سن کر ایسی مستی میں آتا ہے کہ طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا کر بہت زیادہ راستہ طے کر لیتا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ترجمہ، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا ہے اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیا گیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کو، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی کیا کفار مکہ نے آسمان کو اس طور پر نہیں دیکھا جس کا وہ دن رات مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ ستونوں اور کسی سہارے کے بغیر کیسا اونچا کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیا گیا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی کیا کافروں نے ان پہاڑوں کو نہیں دیکھا جنہیں زمین میں نصب کر دیا گیا کہ نہ وہ ہوا سے اڑتے ہیں اور نہ زلزلے سے گرتے ہیں، بلکہ زمین کے لیے سہارا اور اس کے لیے میخوں کے قائم مقام ہیں، نیز انسانوں کے لیے ہزار ہا فوائد پر مشتمل ہیں۔ چنانچہ ان میں سے لال، ہیرے، معدنیات، چشمے، دریا وغیرہ ہزار ہا قسم کی چیزیں نکلتی ہیں۔ روحانی پہاڑ، صوفیہ کرام فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء رحمہم اللہ تعالی روحانی پہاڑ ہیں جو کبھی راہ حق سے نہیں بھٹکتے، اپنے معتقدین کو قائم رکھتے ہیں، ایمان و عرفان کے سرچشمے ہیں، اسرار الہیہ کے خزانے ان سے برآمد ہوتے ہیں جن کا سلسلہ تا قیامت قائم رہے گا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ترجمہ، اور زمین کو کیسے بچھائی گئی ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کیسے بچھائی گئی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جس زمین پر کافر چلتے پھرتے ہیں، کیا اس کی طرف انہوں نے یوں نہیں دیکھا کہ یہ کیسے پانی پر بچھائی گئی ہے؟ اگر یہ انصاف کی نگاہ سے ان شاہکاروں کو دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے کی طرف کوئی راہ نہ پاتے۔ یاد رہے کہ اگر زمین کی ساخت اور اس کے فوائد و اسرار لکھنے بیٹھیں تو شاید ہزاروں کتابوں میں بھی نہ سما سکیں۔ اسی ایک زمین کے متعلق جدید علوم کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے، جیسے علم جغرافیہ اور علم ارضیات کی مختلف شاخیں۔ بظاہر ساری زمین یکساں ہے، مگر اس میں بے حد تنوع ہے۔ پاک و ہند کی سرزمین اور طرح کی ہے اور عرب کی سرزمین اور طرح کی، کہیں سے سونا نکلتا ہے، کہیں سے تیل اور کہیں سے دیگر دھاتیں۔ ایسے ہی انسان بظاہر یکساں ہیں مگر در حقیقت بہت مختلف ہیں۔ کسی دل سے گندگی نکلتی ہے اور کسی سے معرفت الہی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، ترجمہ، تو تم نصیحت کرو، تم تو نصیحت کرنے والے ہی ہو۔ فَذَكِّرْ، تو تم نصیحت کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی قدرت کے دلائل بیان فرما کر لوگوں کو سمجھاؤ اور نصیحت کرو۔ اس آیت میں اولین خطاب تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن آپ کے وسیلے سے سب مسلمانوں کو خطاب ہے کہ جو سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ دوسروں کو سمجھائے۔ جدید علوم کو حاصل کرنا نفع بخش ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جدید علوم کا حاصل کرنا نہایت نفع بخش ہے کہ مثلا مذکورہ بالا آیات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے صرف وہی 4 آیتیں دہرا کر تو نہیں سمجھایا جائے، بلکہ غور و فکر کے بعد جو معرف و اسرار اور حکمتیں سمجھ آئیں گی ان کو بیان کر کے سمجھایا جائے گا۔ اور ان حکمتوں کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ مذکورہ چیزوں کے متعلقہ جدید علوم ہے، تو اگر انہیں سمجھ اور سیکھ لیا جائے تو عام آدمی کی بنسبت زیادہ اچھے طریقے سے قدرت الہی کا بیان کیا جا سکتا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، ترجمہ، تم کچھ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ لست علیہم بمسیطر، تم کچھ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ انہیں مسلمان کر کے ہی چھوڑیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام احسن طریقے سے پہنچا دینا آپ کا کام ہے۔ اس کے بعد اگر سارے لوگ کافر رہیں تو آپ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ جیسے اگر سورج سے کوئی روشنی نہ لے یا بادل سے فیض نہ لے تو اس سے سورج یا بادل کا نقصان نہیں ہے۔ یہ آیت کا یہ مطلب ہے کہ آپ انہیں جبراً مسلمان نہ کریں، بلکہ اسلام کی تعلیمات پہنچا کر قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ان پر چھوڑ دیں۔ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ ترجمہ، ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا، بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب لینا ہے۔ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ، ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انہیں مسلمان کر کے چھوڑنا یا مجبور کر کے مسلمان بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی۔ تو آپ کے سمجھانے اور نصیحت فرمانے کے بعد جو ایمان لانے سے منہ پھیرے اور کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں بڑا عذاب دے گا کہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، کیونکہ مرنے کے بعد انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے اور حشر کے میدان میں ان کا حساب بھی ہم نے ہی لینا ہے۔ یاد رہے کہ کفار کے لیے بہت سے عذاب ہیں، نزا کے وقت، قبر میں، محشر میں اور جہنم میں۔ ان سب میں بڑا عذاب دوزخ کا ہے، باقی اس کے مقابلے میں چھوٹے ہیں، کیونکہ دوزخ کا عذاب دائمی ہے، اس میں سخت رسوائی بھی ہے، اس میں ہر طرح کا عذاب ہے، کھانے پینے، رہنے سہنے، زہریلے جانور، سب کا عذاب۔ ان وجوہات سے اسے بڑا عذاب کہا گیا۔ صدق اللہ العظیم۔